پی ڈی ایم کی طرف سے حکومت کے جانے کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے 31 جنوری۔ جو ہی تاریخ مقرر ہوئی ساتھ ہی اسد عمر نے تمسخرانہ انداز سے اس کو رد کر دیا اور ایک طرح سے جو پنجابی میں کہتے ہیں جگت لگائی سیاسی طور پر کہ اگر وزیر اعظم پاکستان اس وقت یہ بیان دیکھتے مولانا فضل الرحمان کا جو ان کے ٹویٹ کے مطابق انہوں نے بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیا کہ 31 جنوری کو حکومت مستعفی ہو جائے، تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وزیر اعظم ہنستے ہنستے کرسی سے گر نہ جائیں۔ اس کے اوپر کسی نے جملہ کسا کہ مقصد کرسی سے گرانا ہی ہے، اب ہنستے ہنستے گرنا ہے یا روتے روتے گرنا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ یہ جو انداز ہے تمسخرانہ اور مکمل کنٹیمپٹ کے ساتھ پی ڈی ایم کو رد کرنے کا، ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان کی ایک پالیسی ہے۔ اسی پالیسی کے تحت انہوں نے خود بھی یہ بیان دیا ہے کہ لاہور کے اندر اٹھنے والی تحریک لاہور کے اندر ہی دفن ہو گئی ہے اور اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ شبلی فراز نے اس پیغام کو مزید بڑھا چڑھا کے بیان کیا اور کہا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو انہوں نے آگے پہنچایا اور کہا کہ اب حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں آپس میں ہی لڑ بھیڑ رہے ہیں۔ بہرحال پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ایک سنجیدہ ڈیڈ لائن ہے اور اس ڈیڈ لائن کو امپلیمنٹ کرنے پر وہ مکمل طور پر مصر ہیں اور اس کے اندر پی ڈی ایم میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں پایا جاتا۔ حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ حکومت 3 لیول کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ مکمل طور پر ایک پرسیپشن بنایا جائے کہ جس طرح پی ڈی ایم یا تو اپنی جماعتوں جو اس کا ایک حصہ ہے اس کے خلاف کیسز سے بچنے کے لیے یہ سارا معاملہ کر رہی ہے یا کسی اور وجہ سے کر رہی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے ذاتی اناد اور ذاتی مفادات کے اوپر بات کی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کرنا تو یہ چاہتی ہے لیکن اس کے اندر سخت نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو مکمل طور پر انہوں نے ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے۔ دوسرا، ساتھ وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ پاکستان اکنامک ریکوری کر رہا ہے، آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو، وہ ریمیٹنسز ہوں، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو۔ تو یہ جو بڑی بڑی معیشت سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں اور یہ مثبت رپورٹنگ کے زمرے میں بھی آتی ہیں اور آپ کو ہر جگہ پر یہ بیانیے نظر آئیں گے کس طرح اکانومی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر واپس کھڑا ہو رہی ہے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے، عوام کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے عوام عمومی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو یا ریمیٹنسز کے امپیکٹ کو یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو فلسفیانہ طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ بتانا مقصود ہے مقتدر حلقوں کو کہ ہم اتنے بھی نکمے نہیں ہیں کہ اتنے بڑے ڈاؤن ٹرن کے بعد ہم اپنے آپ کو سٹیبلائز نہ کر پائیں اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر پائیں گے۔ مقتدر حلقوں نے 2018 میں جو تجربہ کیا تھا وہ معاشی طور پر بری طرح ناکام ہوا ہے، کیونکہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ اگر آپ نے معاشی طور پر ملک کو سنبھال لیا تو سیاسی طور پر ہم آپ کو سنبھالا دیے رکھیں گے۔ تو جب معاشی طور پر ملک نے نوز ڈائیو کیا تو سیاسی جو سپورٹ تھا اس کے اندر بھی آپ کو بہت سے پتھر ہلتے ہوئے نظر آئے۔ تو اب دوسری اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بحران سے باہر آ رہی ہے۔ اور تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مقتدر حلقوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔ دیکھیں اسلام آباد کے اوپر جب لانگ مارچ ہوگا تو یہ تو آپ توقع نہ کریں کہ اسلام آباد کی جو پولیس اور انتظامیہ ہے وہ بند باندھے گی۔ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ تمام تر جذبے کے بعد اور تمام تر تنظیمی صلاحیت کے باوجود چودھری نثار جیسا شخص جو ہے جو اپنے آپ کو بڑا ماہر انتظامی امور کا اور سخت گیر قسم کا منسٹر سمجھتا تھا، جب اس نے فورس کو ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی تو فورسز ویسے ڈپلوائے نہیں ہو پائیں۔ احسن اقبال صاحب کے دور کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت جب فورسز کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو فورسز کی دوڑیں لگ گئیں۔ جو تحریک لبیک کے دھرنے ہوئے اس کے اندر ہم نے پولیس پیکٹس کے اوپر حملے ہوتے ہوئے دیکھے اور پولیس کو بیک فٹ کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو چاروں نہ چار آخر میں آ کر آپ کو رینجرز کے اوپر ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، رینجرز کے اوپر جب آپ ریلائی کریں گے تو وہ ایک خوفناک صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس اگر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کو امپلیمنٹ کیا گیا جو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مقتدر حلقوں کی سپورٹ کے ذریعے رینجرز اور فوج کی مدد جو ہے اس کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ جب تحریک لبیک کا آخری دھرنا یہاں پر ہوا تھا تو اس وقت بھی حالات کے خراب ہونے کے امکان کے پیش نظر جو ریڈ زون کا ایریا ہے اس ریڈ زون کے ایریے کو
ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا ٹرپل ون بریگیڈ کے پاس. تو جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بہت وری ہوتی تھی تو انہوں نے وہاں پر ٹرپل ون بریگیڈ لگا دی. جو اور اہم مقامات ہیں وہاں پر رینجز کو تعینات کر دیا گیا تھا. تو فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ مینیج کی گئی تھی. تحریک لبیک کی جو قیادت تھی وہ بات چیت کے بارے میں بہت اوپن تھی. انہوں نے جو باتیں کی تھی ان کو شاید ایڈریس کرنا آسان تھا, اور ان کا جو پرانا تعلق رہا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اندر خانے معاملات کو طے کرنے میں آسانی تھی. پی ڈی ایم ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پروپوزیشن ہے. ایک تو یہ کہ ایک جماعت ہے نہیں, اس کے اندر جب بہت سے علاقوں سے لوگ آئیں گے تو بہت ساری جماعتوں کے افراد شامل ہوں گے. اس کے اندر مدرسے سے منسلک لوگ بھی ہوں گے, اس کے اندر نیشنلسٹ بھی ہوں گے, اس کے اندر لیفٹسٹ بھی ہوں گے, اس کے اندر پنجاب سے لوگ آئیں گے, کے پی سے, بلوچستان سے, اور مختلف پارٹی کے نظریات کے لوگ یہاں پر آئیں گے. تو اگر آپ ایک بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں عین اس وقت جب بحران بن رہا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا. دوسرا, پی ڈی ایم کا ایجنڈا جو ہے بڑا واضح ہے. انہوں نے اسلام آباد کے اندر آ کر ایجنڈا نہیں بنایا, انہوں نے پاکستان بھر کے اندر جلسے کر کے, میں اس کی کامیابی یا ناکامی کی بحث میں نہیں جاتا کیونکہ میرے خیال میں یہ فضول بحث ہے. اگر ہم اس میں پڑ جائیں کہ کون سا جلسہ بڑا تھا اور چھوٹا تھا, اور یہ کہیں کہ لاہور کا جلسہ ناکام جلسہ تھا, جو میرے تجزیے میں ناکام جلسہ نہیں تھا, تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا تو پھر کامیاب پی ڈی ایم کا جلسہ کون سا تھا. تو لاہور کا جلسہ اگر ناکام تھا تو پھر ملتان کا جلسہ کامیاب ہو گیا, آپ تو اس کو بھی ناکام کہتے. تو یہ ایک فضول سی بحث ہے. اور آپ یقین کریں یہ کوئی جنرل پاشا کا یا جنرل ظہیر الاسلام کا جلسہ نہیں تھا, یہ خالصتاً کوئی انتظامی جلسہ بھی نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالصتاً عوامی جلسہ تھا جو عوام کی پارٹیسپیشن نے کامیاب بنایا. اور اگر اس جلسے کو انڈیپینڈنٹ آبزرورز نے دیکھا ہے اور دیکھا ہوگا, ظاہر ہے ان کے لوگ ہم میں شامل ہوتے ہیں, آبزرورز کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو میں جو اندر کی ان کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ گھبرا بھی گئے اور ان کو گھبرانا چاہیے. اصل معاملہ جو یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ملک بھر کے اندر تمام صوبوں میں ایک مومنٹم جنریٹ کیا ہے. اس مومنٹم کو, ڈیمانڈ لسٹ کو جو کل بھی جاری کی گئی مکمل طور پر ایک تفصیل کے ساتھ, تمام لوگ نے اس کے اوپر سگنیچر کیے, وہ ڈیمانڈ لسٹ لے کر اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں. یہاں پر آ کر انہوں نے اس ڈیمانڈ لسٹ کو امپلیمنٹ کروانا. تو پی ڈی ایم کا اپنا بھی امتحان ہے, لیکن حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان لوگوں کے آنے کے بعد ہم معاملات کو سنبھال پائیں گے تو میرے خیال میں کافی مشکل میں حکومت پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن سے پہلے اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دینے کے وقت کے آغاز سے, یعنی یہ ڈیڈ لائن دی گئی 2 دن پہلے اور اس کے بعد اس کو فارملائز کیا گیا کل, جو بیچ کے دن ہیں بڑے اہم ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں ایس ٹی ایچ کے اندر کہ کیسے نیگوشیشنز کے اوپر ابھی بھی کوششیں جاری ہیں مقتدر حلقوں اور پی ڈی ایم کی قیادت کے درمیان. پل بنائے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسپیس کریٹ کیا جائے. 2 مسئلے ہیں اس کے اندر. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, فوج, مقتدر حلقے, آپ اس کو جو بھی کہیں, اس کے پاس جو کیلنڈر ہے وہ پی ڈی ایم کے کیلنڈر سے بالکل مختلف ہے. پی ڈی ایم کا کیلنڈر اب اس نے ریڈ مارکر سے ڈیٹس کو مارک کر دیا. 31 جنوری کی ڈیٹ اس نے مارک کر دی جس طریقے سے اس نے جلسوں کی ڈیٹس مارک کی تھی. اور وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے پاکستان کے اندر وہ سیاسی اسپیس کریٹ ہو جو تمام کی تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرے. اگر اس کے بعد آپ نے ایک نیشنل حکومت بنانی ہے یا مائنس عمران خان حکومت کو چلانا ہے یا نئے انتخابات کروانے ہیں تو اس کے اوپر بات کی جائے. جو اسٹیبلشمنٹ کا کیلنڈر ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کو یہ سال نکالنے دیں, ایک اور بجٹ چلنے دیں, معاملات ٹھیک ہونے دیں, آپ اگلے انتخابات کی بات کریں, اس کے اندر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہم آپ سے ڈسکس کرنے کو تیار ہیں. تو یہ کیلنڈر کے اندر جو تاریخیں نہیں ملتی یہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں. اگر پی ڈی ایم اپنی نفری کے ساتھ, سیاسی نفری کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آتی ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے نہ انتظامیہ کافی ہوگی, نہ پولیس کافی ہوگی. آپ کو بادل نخواستہ یا مجبوری میں یا نظریہ ضرورت کے تحت رینجرز آف فوج کو ہی تعینات کرنا ہوگا. یہ سچویشن ایوائڈ کرنے کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چونکہ ایک پیج کی پر ہونے کی وجہ سے اس تمام معاملے سے مستفید ہو رہی ہے, لہٰذا اس نے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں عام زبان کے اندر ٹھنڈ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جی آ جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے, سنبھالنے والے ان کو سنبھال لیں گے, ہم نے تو ٹویٹ کرنے ہیں, پریس کانفرنس کرنے ہیں, اور اگر انہوں نے جتھا بندی کرنی ہے تو جو لوگ اسلام آباد کا دفاع کرتے ہیں انہوں نے ہی دفاع کرنا ہے. تو ان کو یہ اعتماد حاصل ہے
کہ ہم پر تو مسئلہ آئے گا نہیں، اگر ہم پر مسئلہ آئے گا تو ہم آگے معاملات کو چلا دیں گے. اور یہ وہی ہوا جو تحریک لبیک کے دھرنے کے اندر ہوا تھا آخری میں، کہ پنجاب میں ان کو روکنے کی ایک پالیسی بنائی گئی تھی لیکن پنجاب نے ان کو نہیں روکا اور فیض آباد کے گیٹ پر لا کے بٹھا دیا، اور یہاں پہ پھر نیگوشیشنز کے ذریعے ان کو واپس بھیجنا پڑا. اور جنہوں نے نیگوشیشنز کی ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے. تو یہی پالیسی پاکستان تحریک انصاف نے اپنائی ہوئی ہے. تو تمام کا تمام برڈن جو ہے پی ڈی ایم کی 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کا اور اس کے مارچ کا، وہ بنی گالہ کی طرف نہیں ہے، وہ مقتدر حلقوں کی طرف ہے. تو پنڈی اور اپارا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس تمام معاملے کے اندر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے کھنچتے ہوئے اندر آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اب ان کی کیا پالیسی ہوگی، ان کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے، وہ عمران خان کی حکومت کو مکمل طور پر انڈورس کریں گے، ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے، ان کو ویسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے جیسے سپورٹ کرتے رہے، یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو سنجیدگی سے لیں گے اور اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب کیا جگتیں لگا رہے ہیں، شبلی فراز صاحب کیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یا عمران خان جو ہے وہ کیا ٹویٹس کر رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں. اصل معاملہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پی ڈی ایم کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کی تھریٹ کو مقتدر حلقے کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں.